اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تکو پس نہ ہوں آپ فی مریۃ شک میں مما ان چیزوں کے یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں ہؤلائی یہ لوگ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں آپ شک میں نہ رہیں ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے الا مگر کما یعبدو جیسا کہ عبادت کرتے تھے آباؤہم ان کے آبا و اجداد من قبل اس سے پہلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے؟ نہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کیجئے اے پیارے پیغمبر۔ آپ نماز قائم نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ اللہ سے ڈریے۔ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ ڈرتے تھے۔ تو یہاں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے، آپ اپنے کام میں کیا کیجئے؟ استقامت اختیار کیجئے۔ اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کیا ہے؟ ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، کرنی دھرنی والا سمجھنا، یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے، لہذا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ البتہ پورا دینے والے ہیں ان کو نصیبہم حصہ ان کا غیر منقوص نہ کم کیا ہوا، یعنی یہ جس کام میں ہیں ہم ان کو عذاب دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پورا پورا ان کو عذاب دیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات۔ یہاں پر غور کرنا کہ سورۃ ہود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ پہلے کیا تھی؟ پیچھے ہم پڑھ کے آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آیات اور سلطان مبین، واضح دلیلیں دے کر۔ تو اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ جائیں سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی لے کر جائیں۔ کیوں؟ انه طغى، اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ بغاوت کی ہوئی ہے۔ کیا بغاوت کی ہوئی تھی؟ انا ربکم الاعلی، کوئی رب نہیں ہے، میں ہوں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ جائیں، تبلیغ کریں۔ یہ تھی زبانی، تورات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ آپ جائیں زبانی کلامی اپنی رسالت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف ان کو بلائیں، اور جو آپ کی گفتگو ہو اس میں کیا ہو؟ نرمی ہو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آپ کی گفتگو میں نرمی، ہو سکتا ہے وہ گفتگو اس کے دل و دماغ میں اتر جائے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت جو بھیجا تھا اللہ نے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس۔ اب کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پہ بلایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا دی؟ تورات دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب تورات ان کو مل رہی ہے، بعد میں ملی ہے۔
پہلے جو حکم تھا وہ زبانی کلامی تھا، موسیٰ جائے، یہ جو سرکش بن کر بیٹھا ہے اس کو زبانی کلامی بتائیں، سمجھائیں۔ اب اللہ نے کیا دیا؟ کوہ طور پہ بلایا اور ان کو کیا دی؟ تورات دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کیا دی؟ تورات۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا؟ کسی نے تورات کو مانا، کسی نے نہیں مانا، یہ ہے اختلاف۔ کسی نے کہا ہم کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ حصہ ہم مانتے ہیں جو ہماری منشا و مرضی کے مطابق ہے، لیکن کچھ نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اللہ نے فرمایا تورات میں اے موسیٰ ان کو کہو اب جہاد فرض ہے، جانا ہے اپنی زمین کی طرف۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ جو تو حکم دے رہا ہے، ہم لڑنے مرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اختلاف نہیں تھا۔ جو اللہ نے احکامات کی کتاب دی، انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ نہ ماننا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس کے بعد آئی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، موسیٰ کے بعد انہوں نے تورات کے اندر کیا کر دی؟ تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، تعریف معنوی بھی کی، تعریف لفظی بھی کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے تورات کے ساتھ کیا حال کیا؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ مسائل یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ بھی تورات میں ہے۔ یہ سارے اختلاف ہیں۔ اچھا، اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو ہم اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے کتنے فرقے بنے تھے؟ 72۔ وہ ایک ہی ان کا نظریہ تھا یا مختلف تھا؟ تو اختلاف تھا تو 72 بنے تھے نا۔ ہم نے ان کو تورات دی تو انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس آیت کو سامنے رکھیں، ہم دیکھیں ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کتنا سلوک ہے۔ ہم کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ نہیں لے آئے۔ تو اللہ نے قوموں کا ذکر کرنے کے بعد پھر موسیٰ کا ذکر کیا۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ قرآن مجید لے کر آئے، کچھ مان رہے کچھ نہیں مان رہے، تو یہ سلوک آپ سے پہلے کتابوں کے ساتھ تورات جن کو ہم نے تورات دی تھی انہوں نے بھی کیا۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بعثت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہ کب ملی تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کیا اور ان کو بچایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا تو وہاں پر ان کو تورات دی گئی تھی۔ اب یہ احکامات تھے، اختلاف کیا، مانا نہ مانا، ٹھیک ہے، مرضی کا مان لیا، دل نہ کیا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو حکم دیا یہ کرو، نہیں کیا، یہ سارے اختلاف۔ ولولا، اگر نہ ہوتی، کلمۃ، یہ بات، سابقت، پہلے گزری تھی، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ ہو جاتا۔ یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا عذاب مؤخر کر دیا۔ اللہ کیا لکھا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ لقضی بینہم، فوراً ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ، لَفِي شَكٍّ البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، مریب سخت شبہ۔ وَإِنَّا اور بے شک، کُلًّا ہر ایک، لما جب وقت آیا، لا یوفینہم پورا دے گا ان کو، ربو کا رب تیرا، اعمالہم عمل ان کا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے مانا ہوگا اس کو پورا بدلہ ملے گا، جنہوں نے نہیں مانا ہوگا تو ان کو بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا انہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں خبیر خبردار ہے واقف ہے فاستقم آپ سیدھے رہیے کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے یعنی جیسے آپ کو وحی کی جا رہی ہے آپ اس وحی کی پیروی کیجئے ومن تاب معک اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ ولا تطغوا نہ تم حد سے تجاوز کرو انہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے پھر ایک مرتبہ دیکھیے فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے تم شک میں نہ پڑنا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل یہ اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بس ہمارے انا وجدنا آبانا ہم نے باپ دادا کو پایا وہ بھی ایسے کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں وہ انہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے انہی کو کرنی دھرنی والا سمجھتے تھے تو ہم بھی اسی لیے ان کو مانتے ہیں وَإِنَّا لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں یعنی کمی نہیں کی جائے گی ان کو پورا پورا دیا جائے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا پہلے کیا مطلب یعنی مہلت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مہلت نہ لکھی ہوتی تو ان کے انکار کرنے پر آنن فانن کیا ہو جاتا عذاب آ جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور وہ تو اس سے قوی شبے میں پڑے ہوئے ہیں قوی شبے مریب وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اے پیغمبر علیہ السلام جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو وَلَا تَطْغَوْا حد سے تجاوز نہ کرنا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک